اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30واں پارہ ہے۔ آج میری آپ کے ساتھ آخری سیشن ہے اور آج تکمیل قرآن کی دعا بھی ہو جائے گی۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس دفعہ میں پارہ ریویو دوں آپ کو، بجائے کہ عربی اور ترجمہ پڑھنے کے، کہ شاید ہم قرآن میں سے وہ موتی نکال سکیں جن کو ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ یہ سورہ نبا سے شروع ہوتی ہے، 30واں پارہ، اما یتساءلون، کہ وہ کفار جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں بار بار کہ قیامت کب ہے، اس کا ٹائم پوچھتے ہیں۔ تو یہ قیامت کا جو بار بار ذکر ہے پورے قرآن میں، کہ کیا یہ بہت ضروری ہے قیامت؟ اس کے بارے میں بھی اختلافات چل رہا تھا کہ جی اب آئے گی تو کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن، جو فیصلے کا دن جو ہے، نتیجے کا دن، اسی کے لیے تو سارا جہان بنا ہے۔ یہی تو اصل مقصد تھا کہ خیر کو اجر دیا جائے اور شر کو سزا۔ یہ زمین کا فرش، آسمان کی چھت اور یہ پہاڑوں کی میخیں اور یہ طرح طرح کے جوڑے، اور اللہ تعالیٰ نے رات کے پردوں میں نیند کا سکون اور دن کے وقت رزق کی تلاش کی مشقت، یہ ساتوں آسمان، یہ سورج، چاند، بارشیں، سبزہ، اناج، یہ سارا ایک عظیم الشان نظام، یہ پوری کائنات ہمارے آگے اللہ تعالیٰ نے خدمت میں ہاتھ باندھ پہ کھڑی کر دی کہ یہ مدبر ہستی ہم سے کروانا کیا چاہتی ہے۔ یہ فیصلے کا دن کیوں بار بار پورا 30واں پارہ قیامت 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 کی منظر، قیامت کی نشانیاں اور قیامت کے جو ڈراؤنے سین دکھا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ وقت جو ہے، وہ ٹائم، یہ جو سارا نظام چل رہا ہے اتنا سسٹمیٹیکلی، سارا نظام الٹ جائے گا۔ اور اس دن کیا ہوگا کہ اس دن جو ہے لوگ فوج در فوج جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، اور آسمانوں کے جو ہے دروازے کھل گئے، پہاڑ اڑنے لگے ہیں۔ اب دو آپشنز ہیں ہر بندے کے بعد، کہ جنہوں نے جو ہے اپنا ایکشن جن کا دوزخ والا تھا وہ سرکشی کا مزہ چکھ رہے ہیں، اور جو پرہیزگار ہیں وہ جنتوں کے مزوں میں ہیں، چلکتے جام ہیں، بیویاں ہیں، اور پورے حشر کا جو میدان ہے، پن ڈراپ سائلنس، صف بستہ، کوئی ہل نہیں رہا۔ برحق وقت آ گیا ہے کہ آج جو ہے دنیا میں وقت ہے، رب کا قرب پالو، ورنہ پھر کافر پچھتائے گا کہ کاش مٹی ہوتا۔ اب دیکھیں نا، بار بار دنیا کا مقصد یاد دلوایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اصل میں ہم امتحان کی تیاری کرنے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈسٹریکشنز جو ڈالی گئی ہیں امتحان کے اندر، ڈسٹریکشنز میں نہیں آنا۔ پھر سورہ نازعات میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں جو جان نکالتے ہیں، کوئی جو ہے کفار کی جان سختی سے نکال رہے ہیں، کوئی مومن کی جان آسانی سے نکل رہی ہے۔ پھر کوئی فرشتے، ان کی ڈیوٹیاں ہیں کہ روحوں کو بڑے جو ہے کمپلیمنٹ پروٹوکول کے ساتھ لے کے اوپر اللہ کے سامنے حاضر کرنا ہے۔ کوئی جو ہے اللہ کے آرڈرز پرفارم کر رہے ہیں، کوئی ڈیلیوریز کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قیامت کا پہلا سور پھونکا گیا، سارے مر گئے۔ پھر دوسرا سور پھونکا گیا، سارے زندہ ہو گئے۔ پھر ایک جھڑک تھی اور ایک جو ہے ایسے بڑک سی آئی تو سارا حشر کا مجمع کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے مجرم تھے، فرعون ایک بہت بڑا مجرم گزرا تھا جو موسیٰ کے ساتھ جو ہے تنگیاں دیتا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں آسمان اور زمین کے ڈبے میں جو بند کیا گیا تو تم دنیا کی دوڑ میں لگ گئے، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ سب ایک عارضی ہے، یہ سارا ایک دھوکہ ہے، اور ایسے لوگوں کو انجام برا ہو رہا ہے۔ اور جو پیشی سے ڈر کر اپنی خواہشاتوں کو کنٹرول کر گئے، اپنی ڈیزائرز کو جو ہے کنٹرول کر لیا، ان کا ٹھکانہ جنت الماوا، اعلیٰ ترین جنت جہاں حضرت آدم حوا رہتے تھے۔ بار بار قیامت کا یہ سوال پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آئے گی نا تو دنیا کا پھیرا یوں لگے گا جیسے چند گھنٹے یا آدھا دن گزار کے آیا ہوں۔ اس وقت تو بڑا ان کو مذاق اڑاتے تھے کہ کب آنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ عبسہ میں فرما رہے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم، جو ایک مخلص، غریب اور نابینا صحابی تھے، بڑی سچی طلب والے تھے اور بڑے اللہ کے ساتھ مخلص تھے، ان کو جو ہے آپ نے اگنور کیا اور قریشی سرداروں کو ترجیح دی، ان کو آپ جو ہے تبلیغ کرتے رہے، تو اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ فرماتے ہیں طلب والا جو ہے نا وہ زیادہ حقدار ہے، خواہ وہ غریب ہے۔ اور یہ جو کلام جو قرآن ہے یہ امانت دار فرشتے لوح محفوظ سے لائے ہیں، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ انسان بہت ناشکرہ، ان تھینکفل ہے۔
کہ نطفہ سے ماں کے پیٹ میں کس طرح اللہ نے ایکوریٹ پروپورشنز کے ساتھ بنا کر اس کو پھر اللہ نے آسان راستے میں دنیا میں لے کر آیا اللہ پاک، اور یہ دنیا کا سفر پھر موت، قبر، حشر تک چلنا ہے، اور اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ رزق کا نوالا میرے منہ میں پہنچا کیسے، کتنے زیادہ پروسیسز سے گزر کر آیا، اور پھر میرے وجود کے اندر جا کے توانائی کیسے بنا، یہ پانی مٹی زمین کا پھاڑ کر اناج نکالنا، اللہ کیسے میرے لیے یہ سارے نظام چلا رہا ہے۔ پھر قیامت آ گئی، اتنی آواز تھی کہ کان بہرے ہو گئے، کوئی رشتے نہیں پہچان رہے، سب رشتہ داریاں ختم۔ اس دن جو ہے کچھ چہرے سیاہ ہیں، پریشان ہیں، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ روشن ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ تکویر میں منظر، پھر قیامت کا منظر دکھا رہے ہیں کہ سورج کو لپیٹا جا رہا ہے، ستارے بکھر گئے ہیں، پہاڑ روئی کی طرح بکھر گئے ہیں، حاملہ اونٹی جو ہے وہ بھاگتی پھر رہی ہے، درندے شہر کی طرف رخ کر گئے ہیں، سارے نظام گڑبڑ ہو گئے ہیں، سمندروں میں آگ لگ گئی ہے، روح اور جسم پھر دوبارہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں، اعمال نامے بٹ رہے ہیں، زندہ دفن بچی جو ہے وہ چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے کہ میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں دفن کیا گیا۔ یہ قسمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں کہ ستاروں کی چالیں جو ہیں، جو میں نے اپنی قدرت کا، اپنی کائنات کی جو میں نے شاہکار چیزیں بنائی ہوئی ہیں، جس کو کہ ساری دنیا جو ہے ہزارہا سالوں سے دیکھتی آ رہی ہے، رب کی یہ کرشمہ سازیاں کہ ستاروں کی چالیں کیسے ہیں، کس طرح ریورس ہوتے ہیں، کس طرح وہ فرنٹ میں تیزی سے جاتے ہیں، کیسے وہ چھپتے ہیں پھر دوبارہ آتے ہیں، رات دن کا آنا جانا، کیا ساری نشانیاں تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ سب کچھ بیکار ہے، یہ سب کچھ تکا لگا ہے، یہ سارا کچھ بائی چانس ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت جبرائیل کے تھرو لے کر آئے ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں اور امین ہیں، کوئی غلطی نہیں کہ انہوں نے کی۔ آپ نے حضرت جبرائیل کو افق کے کنارے میں دیکھا ہے، اور آپ یہ صحیفوں میں جو ہے یہ باتیں پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ آپ مجنون نہیں ہیں، یہ کوئی شیطانی کال نہیں ہے۔ پھر سورہ انفطار آ رہی، اس میں پھر منظر آ رہا ہے کہ آسمان پھٹ گیا، ستارے بکھر گئے، سمندر بہہ گئے، قبریں کھل گئیں، اعمال نامے کے جو رجسٹر کھاتے کھل گئے، پتہ چلا کہ اوہو وہ دنیا تو دھوکہ تھا، وہ جو میں ڈیفینس میں اتنے شاندار عالی شان ایوانوں والے محلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ تو سارا تھوڑی دیر کا جو تھا وہ سراب تھا، خواب تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس وقت دھوکہ ہو گیا ہے، دنیا دھوکہ تھا، پتہ چل گیا ہے، میرا وجود، یہ میرے اعضاء، میری عقل، میری روح، میری صورت، یہ سارا کچھ ایک امتحان تھا، یہ کوئی میں دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئی ہوئی تھی۔ اب سمجھ آ گیا ہے، لیکن اب کیا ہوگا آگے؟ کرامن کاتبین جو ہے وہ بٹھائے جا رہے ہیں، سارا بایو ڈیٹا کھل گیا ہے، نیکوکار جو ہیں بچ گئے ہیں۔ ٹوڈے اللہ از دی اتھارٹی، آج فائنل جو ہے اللہ تعالیٰ کی جلالیت ہے، فائنل اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، وہ بتائیں گے کہ کون مقبول ہوا، کون مردود ہوا۔ پھر اگلی صورت ویل للمطففین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی ویل، جہنم کی وادی تیار کی گئی ہے، جو کہ ناپ تول میں بھی کمی بیشی کرتے ہیں، رشتوں کے حقوق میں بھی کمی بیشیاں کرتے ہیں، بڑی پالیسیاں کھیلتے ہیں، حق لینا آتا ہے ان کو، اور حق دینا ہو تو 100 بہانے کرنے بھی آتے ہیں۔ یہ ظاہری مجرم سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں، کیونکہ دھوکہ دینا اور حق مارنا نظر نہیں آتا، اور یہ حرام رزق کھا رہے ہیں، ان کی رزق میں برکتیں ختم ہیں، ان کا اعتبار ختم ہو گیا ہے، ان کی کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے کوئی اجر نہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ سجین ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے، ویٹنگ روم ہے گناہ گاروں کا، زنگ والے دلوں کا، جو کہ اللہ کے دیدار سے محرومی میں چلے گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری طرف علیین ہے، نیک لوگ، ان کا ویٹنگ روم ہے جنتیوں کا، شرابن طہورا ہے، رحیق المختوم ایک اور شراب کی قسم ہے جس میں سیلڈ وائن ہے، کستوری کے ساتھ اس کی سیلنگ کی گئی ہے۔ پھر ایک سب سے وی آئی پی شراب ہے جس کے اندر تسنیم کے قطروں کا فلیور ڈالا گیا ہے۔ آج مومنین مزے میں ہیں اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور ان کفار پر ہنس رہے ہیں جو کل ان پر ہنستے تھے۔ سورہ انشقاق میں پھر اگلا سین قیامت کا آپ دیکھ رہے ہیں، ہر صورت کے اندر قیامت کا سین بتا بتا کے ڈرایا جا رہا ہے کہ ارے بے وقوفو، یہ دنیا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا صرف گزرگاہ ہے، صرف کچھ سال کے لیے یہاں بیماریوں سے، فقر و فاقہ سے، تنگی کے ٹیسٹوں میں سے بس گزر کر چلے جانا ہے۔
اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین میدان بن گئی، زندگی جد و جہد اور مشکلات کا سفر تھا، تم نے کیوں نہیں اس سفر کو سمجھا؟ کوئی آج نیک اعمال کے ساتھ رب کو مل رہا ہے، کوئی چھپتا پھر رہا ہے۔ پھر اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار 130ویں پارے میں بہت قسمیں کھائیں اپنی بڑی بڑی قدرت کی، نشانیوں کی، کہ دیکھو کیسے شام کو شفق کی سرخی جو ہے آسمان کو یہ کس طرح جو ہے اس کے رنگ شیڈ بدلتی ہے، اور کس طرح رات جو ہے ساری مخلوق کو ٹھکانوں پر لوٹاتی ہے۔ انسان زندگی میں کتنی سٹیجز میں سے گزرا، ماں کے پیٹ میں کئی سٹیجز میں سے گزرا، پھر دنیا کے پیٹ میں سے کئی سٹیجز میں سے گزرا، اور اب جو ہے یہ قیامت کے جو ہے سٹیجز میں سے گزر رہا ہے۔ البروج، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برجوں والے رب کی قسم کھا رہے ہیں جس نے آسمانوں کے اندر راستے بنائے ہیں، بلیک ہولز بنائے ہیں، پورٹل سپیس کے اندر راستے بنائے ہوئے ہیں جہاں سے فرشتے نیچے سے اوپر، عرش سے فرش پر آمد و رفت اور کام اور ڈیوٹیاں پرفارم کرتے ہیں۔ روز حشر کی اور حشر کے مجمع کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ پاک کے ایمان والوں کو بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اور یاد رکھو وہ جو خندقوں والا واقعہ ہوا تھا، جب کہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اور لڑکا جو تھا وہ ایمان لے آیا تھا تو اس کو کس طرح بے دردی سے مارا گیا، اور پھر اس لڑکے کو جو ہے کے اوپر جو ایمان لے آیا پورا مجمع، تو ان ساروں کو خندقوں میں کھدوا کر اور اس کے اندر آگ جلا کر ان کو گرایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم پکڑ میں ہوں گے، یہ نہ سمجھے کہ فرعون اور شداد چھوٹ گئے، سمود والے جو ہے چھوٹ گئے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، اس نے کلمہ کن کہنا ہے اور ساری چیزیں جو ہیں اس کے مطابق ہو جاتی ہیں، وہ بہت بڑا شانوں والا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ طارق میں بتا رہے ہیں کہ رات کا جو ہے خاص ایک ستارہ ہے شہاب ثاقب، جس کی چمک بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو عرب سارے پہچانتے ہیں۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی کہ یہ سینے اور پیٹھ کے درمیان انسان جو اچھلتے ہوئے پانی و نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، گندی بوند سے، یہ دوبارہ بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بارش گرانے والے آسمان کو دیکھو، اس کی قسم کھاتا ہوں، پھٹنے والی زمین جس کے اندر سے پھٹ کر اناج نکالتی ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ قرآن فیصلے کرے گا، اللہ کی تدبیر جیتے گی، اور کفر جو ہے وہ ہارے ہی ہارے گا۔ پھر اللہ سورہ اعلیٰ میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رب کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح کرو، اس کی تحلیل کرو، اس کی تعریف کرو، کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ فکر نہ کریں، یہ وحی کو نہ دہرائیں اور اس کو یاد رکھنا ہے کہ نہ کوشش کریں کہ اللہ کا ذمہ ہے، یہ قرآن معجزہ ہے۔ قد افلح من تزکاہا، جس نے اندر باہر کی صفائی کر لی، باہر کی صفائی وضو غسل سے، اور اندر کی صفائی جو ہے وہ گناہوں کو اور باطنی عیبوں کو چھوڑ کر کی، اور نیک صحبت میں جو اپنے ساتھ نیک صحبت میں رہا۔ قد خواب من دسہا، جو دنیا کی دوڑ میں دوڑتا رہا اور اس کو پتہ نہیں چلا، وہ بہت بڑا جو ہے خسارہ کر گیا۔ اللہ کا دیدار، اس کی رضا کہیں بہتر تھی آپشن، لیکن اس وقت اس کو سمجھ نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں جو ہے اللہ قسم کھا رہے ہیں، جفت اور طاق جوڑے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اور کچھ چیزیں اللہ نے وتر سنگل رکھیں۔ نورانی راتوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، جو 10 راتیں آخری رمضان کی اور پہلی 10 راتیں محرم اور ذی الحج کی، اور مزدلفہ کی رات، شب قدر کی رات، فجر کی قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ اور اللہ سارے اپنے مجرموں کے نام لے رہے ہیں جن کے اللہ نے بار بار قرآن میں نام لیے کہ انہوں نے جینا دوبھر کیا، انہوں نے لوگوں کو جہنم کی طرف لگایا۔ اللہ کہتے ہیں شداد جو بھی تھا، ایک جو بڑی جنتیں بنا کر بیٹھا تھا، ایک میخوں والا فرعون تھا، اس کا بھی انجام دیکھ لو کیا ہوا تھا۔ اللہ کے مقابلے میں جو کھڑے ہوں گے، انسان بڑا ناشکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے تنگی میں شکوہ کرنے لگ جاتا ہے، فراخی آتی خوشی آتی رب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو کہ یتیم مسکین کو اس کا حق دینے کو تیار نہیں ہے، وراثت کی غلط تقسیم، غلط بانٹ کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پچھتاوے ہی پچھتاوے ہیں، نو ریٹرنز۔ اے نفس مطمئنہ، یا اللہ تعالیٰ سورہ فجر کی آخری آیت میں فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل آج اپنے رب کے پاس چل، جنت میں تیرا انتظار ہو رہا ہے اور تجھے پروٹوکول ملنے والا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تجھے اپنے ابار میں مقربین میں داخل کر رہا ہے، وہ بھی راضی ہے اور تو بھی راضی ہے۔ کیا خوبصورت آنا اور کیا خوبصورت لوٹنا ہے تیرا۔
اب سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ پھر قیامت کا ایک سین دکھا رہے ہیں، چھا جانے والی، اور جو نصیبوں والے چہرے ہوں گے وہ تر و تازہ خوشی سے دمکتے ہوئے، اور جو بد نصیب چہرے ہوں گے وہ آگ میں حمیم میں ہوں گے۔ اور ان کی نشانیاں کیا تھی کہ انہیں رب کو پہچانا ہی نہیں، وہ اپنا وجود، اپنا مقصد ہی نہیں زندگی کا، پرپز آف لائف، ان کو اپنی آئیڈینٹی ہی نہیں سمجھ آئی۔ اونٹ کو ہی دیکھ لیتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اور کیسے وہ کئی کئی دن جو ہے بغیر پانیوں کے سفر کرتا ہے صحراؤں میں۔ آسمان کو دیکھ لیتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت بنایا تھا۔ زمین کو دیکھتے، کافر کو لوٹنا ہی لوٹنا ہے، کافر کو حساب دینا ہی دینا ہے، یہ وقت نہیں ٹل سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ بلد قسم مکہ شہر کی کھا رہے ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کا شہر ہے جہاں پہ انہوں نے تعمیر کعبہ کی، ولادت نبی ہمارے آقا اسلام کی پیدائش کا شہر ہے۔ حضرت آدم اور حضرت آدم کی اولاد کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انسان بڑے کٹھن سفر پہ نکلا ہوا ہے، یہ دنیا کا سفر جو ہے یہ آسان نہیں ہے، یہ اسراف اور تبذیر میں تو پاگل ہو گیا ہے، یا تو بہت زیادہ جائز چیزوں میں خرچ کرتا ہے، اور آتا ہے دماغ میں تو دماغ پھرتا ہے تو ناجائز میں بھی بے تحاشا پیسہ لٹا دیتا ہے، وہی آنسو بہا کے جہنم سے بچ جاتا، اور کوئی جو ہے کوئی صحابی بن جاتا یا حاجی بن جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اور محبت کی حالت سے دیکھ لیتا تو اس کا انجام جو ہے اچھا ہو جاتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے تھے، تجھے بولنے والا بنایا تھا، تجھے حیوان ناطق، تو طرح طرح سے اظہار رائے کر سکتا تھا، تجھے خیر اور شر کے راستے کھلے دیے تھے، اوپن چوائس تھی، تمہارے ہاتھ میں سٹیئرنگ تھا، اور تو عقبہ میں بھی نہیں گیا، خیر کی گھاٹی میں ہی چلا جاتا، یعنی غلام آزاد کرتا، قحط میں کھانا کھلاتا، یتیم کو، مسکین کو، رشتہ دار کا خیال رکھتا۔ بس اب آپ اے نبی آپ صبر اور رحم کریں، بائیں ہاتھ والوں پر اب آگ ہی آگ ہے، اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آگے سورہ شمس آ رہی ہے، سورہ شمس آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سورج کی قسم کھا رہے ہیں، چاند کی، رات دن، زمین آسمان کی، خیر اور شر اختیار کرنے والے نفس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تزکیہ کرنے والے جیت گئے، اور قدار بن صالف جس نے کہ ناقۃ اللہ سمود کی قوم میں سے جو تھا، حضرت صالح کے مخالف تھا، اور ناقۃ اللہ کی کنچیں کاٹی تھیں، اس طرح کے جو مجرم لوگ ہیں وہ آج ہار چکے ہیں، ہار جیت کے فیصلے ہو گئے ہیں۔ اللیل میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، رات دن کی، نر مادہ جوڑوں کی، کہ دیکھیں اللہ نے کس طرح اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں، اور کمال اپنے کرشمے کی اور اپنی کاریگری کی اور اپنے شاہکاروں کی اوج اللہ ایپیٹمی دکھا رہے ہیں، اور ان کو دکھا کے اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی اپنی کوششیں ہیں، ہر بندے کی مختلف حالات ہیں، مختلف تقدیر ہے، اپنے اپنے آربٹس ہیں، سول جرنی سب نے اپنا علیحدہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کی اپنے علیحدہ علیحدہ طریقے سے پرکھنا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، تقوی والے، آسانیوں میں ہیں، اور جو بخیل تھے اور جو غافل تھے یہ بدبخت تھے، یہ آگ میں ہیں۔ تزکیے والوں سے اللہ راضی ہو گیا، تزکیہ کرنے والے جیت کے، جنہوں نے اپنا اندر باہر پاک صاف کر لیا۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت چاش کے وقت کی، جب سورج پوری روشنی کے ساتھ روشن ہوتا ہے، دھوپ آتی ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہی آپ کا چہرہ بھی روشن ہوتا ہے جب آپ کا چہرہ صحابہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رات کے چھائے جانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ جب رات گہری اندھیروں میں چلی جاتی ہے، اور اللہ آپ کی زلفوں کی جو ہے قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ فطرت وحی کے زمانے میں آپ اداس نہ ہوں، آگے بہت فتوحات آنے والی ہیں، بڑی عزتیں، مقام محمود اور مقام شفاعت ملنے والا ہے آپ کو۔ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تھا تو ٹھکانہ دیا حضرت ابو طالب کے پاس، آپ کے اندر فقر تھا تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، حضرت خدیجہ کے ساتھ تعلق جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رب کی تلاش میں پایا تو اللہ نے نبوت دے دی۔ آپ یتیم پر نرمی رکھیں اور سائل کو نہ جھڑکیں، سائل سے آرام سے محبت سے بات کریں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
سورہ 3 آ رہی ہے، سورہ علم نشرہ آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کس طرح سینہ کشادہ کیا آپ کا، سارا بوجھ ساری ذمہ داری خطرات اتار دی، آپ کی کمر جو بوجھل تھی آسان ہو گئی، آپ کو مٹانے والے خود مٹ گئے، آپ کا ذکر درود و سلام اذانوں میں نمازوں میں قبر حشر ہر جگہ گونجے گا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی آنے والی ہے، اور فراغت میں اپنے رب کی طرف رغبت کریں، اپنے رب کی طرف فوکس ہو کے رہیں۔ التین میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے انجیر اور زیتون کی، اور حضرت موسیٰ کے حوالے سے طور سینین کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امن والے شہر مکہ کی، کہ انسان محسن تقویم پر ہے، شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کامل نمونہ، شکل صورت علم ٹیلنٹ، اللہ نے اپنا اسسٹنٹ بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، اس کا قلب کو نوری بنایا، اللہ نے اپنی روح پھونکی اس کے اندر، اور پھر یہ بدترین حالت میں لٹایا جاتا ہے دنیا میں گناہوں اور شہوتوں کی وجہ سے جب جہنم جا پہنچتا ہے۔ ایک طرف ابدی انعام ہے، دوسری طرف برا انجام، اللہ حاکموں کا حاکم۔ سورہ علق میں دیکھیں، یہ پہلی جو وحی جو نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی، جب غار حرا میں تھے آپ تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ آپ پڑھیں، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو پھر اس طرح حضرت جبرائیل نے ان کو وحی کے ساتھ پڑھنا سکھایا۔ تو انسان فرماتے ہیں کہ انسان کا جو رب ہے اس نے اس کو الگ لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پھر وہ رب کی معرفت تک کی ساری منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان کو اختیار دیا تھا، غلطیاں کرتا ہے، سرکش ہے، لاپرواہ ہے بہت۔ ابو جہل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جہنم رسید کیا جائے گا، آپ سجدہ کر کے بس اپنے رب کا قرب پاتے رہیں۔ سورہ قدر میں جو ہے یہ رات ہے برکتوں والی جس میں قرآن نازل ہوا، اللہ فرماتے ہیں کتاب بھی آئی اس رات میں، رسول بھی، امت بھی، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ملائکہ اور جبرائیل اترتے ہیں، اب طاق راتوں میں اترنے والوں کو ہم الوداع کہتے ہیں، اب ہمارے پاس ایک طاق رات 29ویں باقی ہے، پھر نصیب میں ہوا ہے طاق راتوں، پھر آنا، پھر ضرور ہم سے ملنا۔ یہ رات کی نورانیت اور وہ جو راتوں کا جو سکون اور وہ ہلکی ہلکی سی ٹھنڈی ہوائیں، وہ ہم اس کو بہت مس کریں گے۔ البینہ میں اللہ فرما رہے قرآن اور رسول روشن دلیل بنا کر بھیجے گئے ہیں، کافر مشرک اہل کتاب سب جانتے ہیں، انجیل تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، بس اپنے حسد اور تعصب میں اکڑے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بدترین مخلوق بن چکے ہیں، اسفل السافلین، کچھ بہترین مخلوق بن گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنا مقصد پا گئے۔ الزلزال میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کے زلزلے آئیں گے، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے سب باہر اگل دیں گے، گروہ در گروہ اعمال کی چھانٹیاں ہو رہی ہوں گی، کسی سے بھی ذرا برابر نیکی اور بدی کے اندر غلطی نہیں کی جائے گی۔ العادیات میں اللہ تعالیٰ مجاہد کے تیز گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ پتھر پر جو سم جو ہے پیر کی جب رگڑ کے چنگاریاں نکالتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کی ادا بہت پیاری لگتی ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے جو ہے دشمنوں کے لشکر میں صبح صبح گھس جاتے ہیں، بھوکے پیاسے، زخموں سے چور، خون میں لت پت، لیکن وفاداری کے پی کر اپنے مالک کی وفا میں ڈوبے ہوئے انسان گھوڑے کی وفاداری سے ہی کچھ سیکھ لیتا، تو نے تو اپنی وفائیں نہیں نبھائیں، ناشکری کی حب مال کی وجہ سے، اور قبروں اور سینوں سے جب سب کچھ باہر آنے والا ہے، جب چٹھے کھلنے والا ہے، اس کی تیاری کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ القاریہ میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کھڑکھڑانے والی ہے، لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، اور پہاڑ اون کی طرح نیکی اور بدی کے پلڑے میزان میں تکڑیاں سج گئی ہیں، ایک طرف پسندیدہ زندگی والے، دوسری طرف حاویہ والے۔ التکاثر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مال کی کثرت، پیسے کی ہوس نے جو بڑھاپے میں جا کے انسیکیورٹی کی وجہ سے اور بڑھ گئی، قبروں تک پہنچ گئے لیکن غافل رہے، دوزخ کو جب یقین سے لائیو سے دیکھ بھی لیا پھر سمجھ آئی، اللہ فرماتے ہیں نعمتوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جو آپ دینے ہوں گے۔ والعصر میں اللہ فرماتے ہیں تیزی سے گزرتے ہوئے ماہ اور سال وقت جو کہ ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے، کہ یہ بہت بڑا لاس ہے، بگ لاس ہے اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا، زندگی برف جیسے پگھل رہی ہے، سوائے ایمان والے، نیکیاں کرنے والے، اچھی باتیں بتانے والے، مشکلوں پر صبر اور حوصلے دینے والے جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ ہلاکت بتا رہے ہیں، تانے دینے والے، عیب جو ایک دوسرے کے نقص دیکھنے بتانے، مالوں کی جوڑا جوڑی کرنے کے نشے میں مست لوگ، وہ کبھی بھی مرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے موت نہ آئے لیکن موت آ کے رہے گی۔ حطمہ
جہنم کا ایک مقام جہاں پہ بند ستونوں میں ان کو پریشر کوکر کی طرح جو ہے ان کو بند کر دیا جائے گا، اور آگ ان کے دلوں تک پہنچ کے ان کو ساڑے گی۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ ابرہہ حبشہ کا بادشاہ کا ذکر فرما رہے ہیں، کعبہ ڈھانے آیا تھا ہاتھیوں کی فوج لے کر۔ آپ کی پیدائش سے پہلے یہ ایک ارحاس کا واقعہ ہے کہ اللہ نے ابابیلوں سے کیسے فیل مروائے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ تھوڑوں سے یا چھوٹوں سے بڑے بڑوں کے کام لے لیتا ہے۔ زہریلی کنکریاں اللہ نے پھینکیں جس سے سارے جل بن کر بس بن گئے۔ القریش میں اللہ تعالیٰ قریش کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کو رغبت دینے کے لیے ان کو اللہ نے آسانیاں دیں، کیونکہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو سردیوں گرمیوں میں سفری سہولتیں دیں، اور ڈاکو پڑ جاتے تھے قافلوں کو، اللہ نے خوف میں امن دیا، بھوک میں ان کو رزق کا ذریعہ بنایا کہ حاجی جو آتے اور جاتے تھے ان کو سارا سال رزق کا انتظام ہوتا۔ بس اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کا شکر کریں اور اپنے رب کی عبادت کریں، اور اللہ نے کس طرح رزق کے غیبی دروازے جو ہیں قریش والوں کے لیے کھولے ہیں۔ المعون میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے تنگ دل لوگ ہیں ابو جہل کی طرح کے جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ابو جہل نے یتیم کا مال کھایا، یتیم نے آپ کو بلایا، ابو جہل پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کو نیزے نظر آئے، اس نے مال واپس کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہیں، یتیم کو دھکے دینا، مسکین کو برا بھلا کہنا، ان کو قیامت کا کوئی یقین نہیں ہے۔ کوئی چھوٹی سی معمولی استعمال کی چیز بھی مانگ لے تو یہ جو ہے اتنے چھوٹے دل کے ہیں کہ وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ بڑے برے ریاکاری والی نماز پڑھتے ہیں، غفلت میں ہیں، بخیل حد درجے کے۔ الکوثر میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے بیٹوں کی جب وفات ہوئی تو عاص بن وائل نے آپ کو ابتر کہا کہ آپ کی نسل نہیں آگے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کا نام حشر تک درود و سلام میں، اذانوں میں، نماز میں، ہر جگہ، مقام محمود میں، حشر میں، حوض کوثر میں، جب کثرت کی نعمتیں بے حساب آپ کو ملنے والی ہے، بس آپ صرف اپنے رب کی نماز اور صلاۃ اور قربانی کرتے رہیں، اور برے امتی کو کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ الکافرون میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار بڑی آفریں لگا رہے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ آپ ان کو جواب دے دیں صاف کہ بالکل نہیں، نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں، اونلی بلیک اینڈ وائٹ، کوئی گرے میٹر بیچ میں نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یا ادھر یا ادھر ہے۔ النصر میں جو ہے اللہ تعالیٰ پھر خوشخبری دے رہے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد قبیلوں کے قبول اسلام لے کر آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لو دیکھو فتح آ گئی، اب رب کا استغفار کرو، تسبیح کرو، اور اب نظام کو اسٹیبلش کرو، امپلیمنٹیشن کرنا ہے زندگی کے اندر، قانون قاعدے بنانے ہیں قرآن کے مطابق، اب ذرا ہمت رکھو۔ ابو لہب کے بارے میں جو صورت ہے سورہ لہب میں، آپ کے چچا جو تھے، دونوں بیٹیاں زینب اور رقیہ کے سسر تھے، تعصب ضد میں طلاق دلوا دی۔ چچی ام جمیل جنگل سے کانٹے دار جھاڑیاں لا لا کے آپ کے گھر کے باہر اذیت دیتی بچھا کر، اللہ نے اسی رسی سے جو لکڑیاں باندھتی تھی ان کے گلے کو پھانس دیا۔ ابو لہب اچھوت اور جلد کے پھوڑوں سے مرا، برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ پھر سورہ اخلاص آ رہی ہے، اب ہم اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اخلاص پڑھی اس نے 3 بار پورا قرآن پڑھا۔ کفار اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن مانگتے ہیں، آپ فرمائیے کفار کو کہ وہ ایک ہے، تمہارے کفر کا رد ہو رہا ہے، اور مشرکوں سے کہہ دو کہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ہیلپرز نہیں چاہیے، اور یہود و نصارہ کو کہہ دو کہ نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی ان کا ہمسر ہے اللہ کا، وہ بے مثل ہے، یکتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے توحید اور اخلاص کا تعارف ان کو کرا دیا گیا۔ معوذتین آخری 2 صورتیں فلق اور ناس ہیں، یہ 11 آیتیں ہیں۔ ہر بری نظر سے، آسیب سے، حسد، نظر بد سے، شر سے، جنات اثرات کا توڑ ہے، وسوسے، ڈر، خوف، پچھتاوے، وہم، مسلسل پڑھیں، خوب پڑھیں، بہت مجرب ہے۔ بچوں اگر تنگ کرتے ہیں، ملازم تنگ کرتے ہیں، یا خامند گھر والوں کی طرف سے کوئی مشکل ہے تو اس کو کھلا ورد کریں زبان پر، ان کی شکل تصور میں لا کر۔ اللہ تعالیٰ نے سے ہم ہر بری چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں، نفسانی، شیطانی، دجالی جالوں سے، اور رات کی جو اندھیروں میں جو چور، ڈاکو، درندے آتے ہیں، شیطانی نفسانی وسوسوں سے جو شیطان اندر دل میں انجیکشن لگاتا ہے ہمارے ایمان کے لیول کو ڈاؤن کرنے کے لیے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ مانس وحشتی فی قلبی ہے۔
اللہم اجعلنی قرآن اماما و نورا و ہدی و رحمتا اللہم ذکرنی منہ ما نسیت اللہم علمنی منہ ما جہلت واجعلہ لی حجۃ من یوم الحساب۔ اے پاک پروردگار اللہ اللہ، یہ قرآن ہم نے خلوتوں میں پڑھا ہے مولا، جس کو چاہا تو نے سنایا۔ اللہ یہ تیرا اور تیرے بندوں کے درمیان یہ ایک رابطہ تھا، یہ ایک آواز کا جو ہے ایک سفر تھا جو تو نے کروایا ہے مولا۔ اے رمضان گواہ رہنا، آج تجھے الوداع کر رہے ہیں، اگلے سال پھر نصیب میں آنا۔ آپ اداس کر کے جا رہے ہیں ہمیں۔ اے تاکراتوں والے فرشتوں، اے روح الامین، آپ کا تاکراتوں میں آنا جانا، ہم پھر آپ کا انتظار کریں گے۔ اے قرآن شفیع بننا قبر کی وحشتوں میں اور حشر کے دن میزان میں ہماری شفاعت کرنا۔ اے قرآن ہم تجھے تیرا حق نہیں ادا کرتے رہے، ہم تجھے سمجھتے ہی نہیں رہے، ہم خالی پڑھنا ہی کافی سمجھتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تیرے اندر کتنے بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں، پوری کائنات کو ہے ہم فتح کرتے سکتے ہیں۔ ہم تو تجھ سے صرف مردے ہی بخشواتے رہے، یا مدرسے کا نصاب بنا کر یا تراویح میں پڑھتے رہے، یا تجھے ناظرہ اور تجوید تک رکھ لیا۔ اے مولا ہم اسی چکر میں پڑ گئے، صورتوں کے اور وظیفوں کے نشے میں، نفلوں اور ثوابوں کے نشے میں۔ یہ ایک جھوٹی تسلی ہے، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کر پائیں گے مولا، جب تک ہم سیرت النبی کو اپلائی نہیں کریں گے، اللہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر رہے۔ یا اللہ جب تک ہم اپنے آپ کو حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، عائشہ، فاطمہ، آسیہ، مریم، جو جنت کی جو ٹاپرز ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں جنت کی، جب تک ان کے لائف سٹائل اور ان کے طرز زندگی، ان کی عادات نہیں اپنائیں گے، مولا ہم حق نہیں ادا کر سکیں گے اس قرآن کا۔ یا اللہ ہر گلی محلے کی عورتوں نے دورہ قرآن، ترجمہ کلاس سے قرآن ڈپلومے کر لیے ہیں، اب وقت آ گیا ہے۔ اے اللہ یہ وقت آ گیا ہے عمل کا، انقلاب کا، مولا اب چینج لے کر آ، کایا پلٹ دے زندگی کی۔ اللہ زندگی میں سادگی لے آ، کپڑوں کے اندر برانڈ کی دوڑ ہماری ختم کر دے، اللہ کھانے پینے بڑے بڑے بوفیز اور ریسپی کی دوڑ ختم کر دے۔ یا اللہ اللہ وہ مدینے کے وہ نظارے پھر سے زندہ کر دے۔ اللہ آنکھیں ترس گئی ہیں۔ یا اللہ ہم گھر بار بچوں کو اپنی اپنی کھیلنا کب بند کریں گے؟ یا مولا توفیق دے کہ سٹیٹس کو چاٹنا بند کر دیں۔ اللہ یہ بڑی بری لت ہمیں لگ گئی ہے، اگر ہم ابھی بھی نہ ٹھیک ہوئے تو پھر کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ یا مولا ہم اتنے برے دور سے گزر رہے ہیں، امت تکلیف میں ہے، جگہ جگہ گاجر مولی کی طرح کاٹی جا رہی ہے، ظالم حکمران، عدلیہ ہماری خراب، آرمی ہماری خراب، اللہ علماء ہمارے فرقوں میں پریشان، یا اللہ بچے ہمارے نشے میں، میوزک میں دھت، بچیاں ہماری نیٹ فلکس میں، سیزنز میں اور نیم اریاں پھر رہی ہیں۔ اے مولا قیامت کی نشانیاں واضح سامنے آ گئیں، یا رب العزت ہمارے بچے بچا لیجئے، اللہ ہمارے بچے بچا لیجئے۔ اے اللہ امام مہدی کی آہٹ موجود ہے، اللہ یہ صحابہ کہف کی طرح ایمان بچائیے، حضرت خضر کی طرح رہنما دیجئے، ذوالقرنین جیسا حکمران دیجئے، اللہ وہ ابوبکر عمر عثمان علی کے نقشے پھر سے زندہ کر دیجئے۔ یا مولا ہمیں اپنا مقصد پہچان لیں، یا اللہ ہمیں اپنے اصلی چہرے دکھا دے۔ یا پاک پروردگار ہم اپنے بچوں کے 2 نمبر ارمان اور چاؤ خوشیاں ہی پوری کرتے کرتے اپنا مقصد بھول گئے۔ یا اللہ ہمیں ہماری ذمہ داری کا احساس دلا دے، ہم تیرے نائب ہیں، ہم جنت سے اتارے ہی اس لیے گئے ہیں کہ حضور کی سیرت زندہ کرنی ہے۔ اللہ ہمیں فتح اور شہادت چاہیے، اللہ ہمیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہسپتالوں میں نہیں مرنا، یا اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونا، اللہ ہمیں فالتو میں نہ مارنا، اللہ ہمیں آسانی دے اور اللہ ہمیں پیاری موت دے۔ یا پاک پروردگار بندگی کرنے کا طریقہ سکھا دے، یا اللہ ہم سے اپنا مشن مکمل کروا، اللہ ہمیں ایک ہمیشہ کا ایک ہائی فائی سٹیٹس کی دوڑ سے ہم بچ جائیں، اور اللہ ہمارا وائی فائی حضور کی سیرت بنا دے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے والے بن جائیں۔ یا پاک پروردگار جنہوں نے اس قرآن پاک کو سنا ہے، یا اللہ ان سب کی حاجتیں، نیک جائز حاجات، دلوں کے اندر جو بھی کوئی پریشانیاں، گھروں کی خوشیاں، رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، الفتیں، صحتیں، محبتیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام